بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم شرحمیت عاملین کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عبارت شروع کرتے ہیں۔ فمن وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول نحو من یکرمنی اکرمہ ای ان یکرمنی زید اکرمہ و ان یکرمنی عمر اکرمہ، وما وهو لا يستعمل إلا في غير ذوي العقول غالبا نحو ما تشتري أشتري أي إن تشتري الفرس أشتري الفرس وإن تشتري الثوب أشتري الثوب، وأي وهو لا يستعمل إلا في ذوي العقول وتلزمه الإضافة مثل أيهم يضربني أضربه ای ان تضربنی زید اضربہ و ان یضربنی عمر اضربہ، ای ان یضربنی زید اضربہ و ان یضربنی عمر اضربہ۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ فا تفصیلیہ، من مبتدا ہے اور منہا اس کی خبر مقدم، یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ، ہوا مبتدا، لا یستعمل فعل مجہول، ہوا ضمیر اس کا فاعل جو لوٹے گی من کی طرف، الا حرف استثناء، فی حرف جر، ذوی العقول مرکب اضافی مجرور، جار مجرور مل کر مستثنی مفرغ ہو کر یہ متعلق ہو جائیں گے جار مجرور مل کر مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہو جائیں گے لا یستعمل فعل، جار مجرور مل کر مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہو جائیں گے لا یستعمل فعل مجہول کے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، من شرطیہ، یکرمنی فعل فاعل مفعول بھی یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اکرمہ یہ اس کی جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ان حرف شرط، یکرمنی یہ فعل فاعل مفعول اور زید اس کا فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اکرمہ یہ اس کی جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف، ان حرف شرط، یکرمنی عمر یہ فعل فاعل مل کر شرط ہے اور اکرمہ یہ جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر تفسیر بن جائیں گے، مفسر تفسیر یہ مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ، ہوا مبتدا، لا یستعمل فعل مجہول، ضمیر اس کا نائب فاعل ہو جائے گی اور وہ ذوالحال ہے اور غالباً اس کا حال ہے، حال ذوالحال سے مل کر یہ نائب فاعل، الا حرف استثناء فی غیر ذوی العقول یہ لا یستعمل کے متعلق یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا کی خبر اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ آگے سابقہ ترکیب کے مطابق ہے، یعنی منہا خبر مقدم اور ایون مبتدائے مؤخر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ، ہوا مبتدا ہے، لا یستعمل فعل مجہول، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل اور فی ذوی العقول یہ متعلق ہو کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ہوا کی خبر بن جائے گا۔ وہ عاطفہ تلزم فعل، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی ہے جو لوٹتی ہے ایون کی طرح، الاضافہ اس کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایہم، یہ ایہم میں ایون شرطیہ ہے جو لازم الاضافت ہے، یضربنی فعل فاعل مفعول بھی یہ شرط ہو جائے گا، اضرب ہوئی اس کی جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ان حرف شرط، یضربنی زید یہ شرط ہے، اضرب ہو اس کی جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ اور اگلے جملے کی معطوف کی بھی اسی طرح ترکیب ہے، یہ سارا مل کر بن جائے گا ای کے ذریعے سے تفسیر، مفسر تفسیر یہ مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا مثل کا اور مثال ہو کی خبر بن جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر من صرف ذوی العقول ہی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے من یکرمنی اکرمہ، جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا، یعنی اگر میرا اکرام زید کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا اور اگر عمر کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔
یہاں سے اسماء تسعہ کے استعمال کی جگہوں کی تفصیل اور ان کے خصوصی احوال کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو ان اسماء میں سے پہلا من ہے جو صرف ذوی العقول میں یعنی عقل والوں میں اس کا استعمال ہوگا، جیسے میں یکرمنی اکرم ہوں۔ اب دیکھیں یکرمنی کے اندر جو شرط والے معنی پیدا کر رہا ہے وہ من پیدا کر رہا ہے، گویا کہ کہنے والے نے یوں کہا ہے ان یکرمنی زید یا ان یکرمنی عمرو اکرم ہوں، تو گویا کہ ان استعمال کیا ہے۔ پتہ چلا کہ من یہاں ان کے یعنی شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ من موصولہ بھی ہوتا ہے، من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، من موصوفہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر من موصولہ استفہامیہ وغیرہ ہوتا تو اس کے بعد فعل مضارع مجزوم نہ ہوتا، تو مجزوم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ من یہاں ان کے معنی کو شامل ہے یعنی متضمن معنی شرط ہے، اس وجہ سے من کے بعد فعل مضارع وہ مجزوم ہے، شرط والا فعل مضارع بھی اور جزا والا فعل مضارع بھی۔ اور ما اکثر غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ما تشتری اشتری، جو تم خریدو گے وہ میں خریدوں گا، یعنی اگر تم گھوڑا خریدو گے میں بھی گھوڑا خریدوں گا، اور اگر تم کپڑا خریدو گے میں بھی کپڑا خریدوں گا۔ تو دوسرا اسم ما ہے، اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے لیکن اکثر، اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات ما کو غیر ذوی اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات ما کو ذوی العقول میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ بقیہ بات تو واضح ہے۔ اور ایون ذوی العقول ہی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے اضافت لازم ہے، جیسے ایہم یضربنی اضربہ، ان میں سے جو مجھ کو مارے گا میں اسے ماروں گا، یعنی اگر زید مجھے مارے گا تو میں زید کو ماروں گا، اگر عمر مارے گا تو عمر کو ماروں گا۔ تو اسماء تسعہ کا تیسرا اسم ایون ہے جو ذوی العقول ہی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے اضافت لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایون ایک مبہم اسم ہے، مضاف الیہ سے ابہام رفع ہو جائے گا اور تعیین ہو جائے گی۔ مثلا ایون کا ترجمہ ہے کون، کون سا، اور جون سا ہے۔ اس میں انسان، حیوان، وقت، مکان سب شامل ہیں، کون سا آدمی، کون سا جانور، کون سی جگہ، کون سا وقت، سب اس سے مراد ہیں۔ لیکن جب یوں کہا ایہم یضربنی یا ای الفرسی یا ای حین یا ای مکان، تب معلوم ہوا کہ یہاں فلاں چیز مراد ہے۔ ویسے تو ایون موصولہ، موصوفہ، استفہامیہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود صرف اس کا شرطیہ والا معنی بیان کرنا مقصود ہے، لہذا ایہم یضربنی اضربہ، یعنی ان میں سے جو مجھ کو مارے گا میں اسے ماروں گا۔ اور اسی مثال کی مزید وضاحت کے لیے مصنف رحمۃ اللہ نے فرمائی، یعنی اگر زید مارے گا تو میں زید کو ماروں گا، اور اگر عمر مارے گا تو میں عمر کو ماروں گا۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔